یہیں پر میں عورتوں کے حوالے سے ضمناً محرم کا مسئلہ بھی بتا دوں. اب یہ دو ٹرم سمجھ لیجئے. ایک ہے محرم. محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح کسی عورت کا حرام ہو، یعنی اس کا سگا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا، یہ تمام رشتوں کے علاوہ جو سورۃ النساء کے اندر آئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، یا اس کا خاوند، یہ ہے اس کے محرم. اور ایک لفظ ہے محرم. محرم کہتے ہیں احرام باندھنے والے کو، جس پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں. یہ ہے لفظ محرم اور وہ ہے محرم. محرم کے حوالے سے عورتوں کا کیا حکم ہے، اس پہ میں 2-4 منٹ میں اس مسئلے کو بھی کنکلوڈ کروں. اس وقت امت کے چند بڑے مسئلوں میں سے یہ مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑی سختی پائی جاتی ہے. میں اس کو بالکل فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر صحیح مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں بتاتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3006 اور صحیح مسلم میں 3272 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت بھی بغیر محرم کے کسی اور مرد کے پاس خلوت نہ کرے اور نہ ہی بغیر محرم کے سفر اختیار کرے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ایک طرق اس کا ملتا ہے جس میں الفاظ ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ بغیر محرم کے ایک دن یا ایک رات کا سفر اختیار کرے. اور ایک اور طرق ہے بخاری اور مسلم کا، اس میں الفاظ ہیں 3 دن اور 3 رات کا سفر کرے. بہرحال جو میں نے پہلی حدیث جس کا ریفرنس بھی بتایا بخاری اور مسلم سے، اسی میں آگے الفاظ موجود ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام تو جہاد کے لیے غزوے کے لیے لکھ لیا گیا ہے، جبکہ میری بیوی ارادہ کرتی ہے کہ اس نے اس سال حج کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ تم جہاد چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو، بغیر محرم کے وہ حج نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرما دیا. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ملتی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن یا 3 رات کا سفر بغیر محرم کے کرے، یہ بخاری میں نمبر ہے 3324 اور مسلم میں 3258. اسی کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، بالکل یہی الفاظ، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1169 وہی حدیث بخاری اور مسلم کی کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ بغیر محرم کے 3 دن یا 3 رات کا سفر اختیار کرے. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی کارنامہ کیا کہ جامعہ ترمذی میں یہ حدیث لے کر آیا اور اس کے آگے سلف کا منہج بھی لکھ دیا کہ اہل سنت کے ائمہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 ائمہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں کیٹاگوریکل یہ مینشن ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو کوئی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے، لہذا عورتوں پر الگ سے بھی حج فرض ہے. اور ساتھ امام ترمذی نے نقل کیا کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ اہل سنت کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر راستے میں امن ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 قافلے کی شکل میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے. راستے میں امن ہو اور قافلے کی شکل میں سفر کیا جائے تو عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، لیکن صرف حج کا، کیونکہ حج ہے فرض. امام ترمذی نے تو صرف امام مالک اور امام شافعی کا قول نقل کیا ہے، اس قول کی دلیل کوئی نہیں تھی. لیکن میں الحمدللہ صحیح حدیث سے صحیح بخاری کی امام مالک اور امام شافعی کا جو یہ فتویٰ ہے اس کو انڈورس کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3595 نمبر حدیث ہے، علامات نبوت والے چیپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں، اور یہ بخاری میں 3595 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک میں ٹکڑا بیان کرتا ہوں. ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، راستے میں ہمارے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، تو امن کوئی نہیں ہے،
ہمارے علاقوں کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، قبیلہ طے سے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے عدی، اگر اللہ نے تجھے زندگی دی تو تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے گا کہ ایک عورت اکیلی ہیرا شہر سے چلے گی. کوفے کے پاس ایک شہر ہے ہیرا، 1500 کلومیٹر تقریباً دور وہاں سے، مکہ سے. ہیرا شہر سے چلے گی اکیلی اور خانہ کعبہ کا آ کر طواف کرے گی. وہ پورے راستے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. ایسا امن قائم ہو جائے گا. اگر تجھے اللہ نے زندگی دی تو یہ تو منظر دیکھے گا. تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر پھر دیکھا کہ میں نے ایک عورت اپنی زندگی میں خود دیکھی. امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب امن ہو گیا، عراق بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، رومن امپائر بھی گر گئی، اس دوران ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلے آئی حج کرنے کے لیے اور طواف کر کے وہ واپس گئی. اس کو کسی نے نہیں لوٹا. اور عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب حضور مجھے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت اپنے دل میں سوچتا تھا کہ قبیلہ طے کے ڈاکوؤں کا اس وقت کیا بنے گا. وہ تو راستے میں کوئی قافلہ نہیں چھوڑتے، ایک عورت اکیلے سفر کرے گی، اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ لیکن اللہ نے مجھے یہ منظر دکھایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی. اسی لیے اسے امام بخاری اس حدیث کو علامات نبوت والے چیپٹر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کا بیان انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3595. یہ حدیث تک ثبوت ہے اس بات کا کہ عورت اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے اگر راستے میں امن ہو اور قافلے نہ لٹتے ہوں. تو بدرجہ اولا پھر وہ حاجیوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. لیکن ایک چیز جو فتنہ ہے سفر کے دوران، اس سے بچنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ایسی عورت پھر اکیلے سفر کرے قافلے کے ساتھ امن کی حالت میں جس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، جوان عورت نہ ہو. تو یہ پریفریبل ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جب قافلے کی شکل میں جاتے ہیں وہاں پر یہاں سے جو میاں بیوی بھی جاتے ہیں وہ بھی وہاں اکٹھے تو نہیں رہتے، کیونکہ حج کے دنوں میں تو کمرے ہی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں. عورتیں ساری ایک کمرے میں ہو جاتی ہیں، مرد سارے ایک کمرے میں ہو جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر جوڑے کو الگ سے ایک کمرہ الاٹ ہوئے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہ سفر اختیار کر سکتی ہے. لہٰذا میں نے یہ معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا تاکہ کوئی بھی شخص اس معاملے میں سختی نہ کرے. اور حق بات پہنچانے کی الحمدللہ اس حوالے سے کوشش کی ہے.